السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 102 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بھی جنگ سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو اس دوران جنگ کا جو سپہ سالار ہے اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور باقی جو اس کے ماتحتی میں جنگ لڑنے والے ہیں ان سے متعلق بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو جنگ لڑنا ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ جو جنگ کا حکم آیا ہے، ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے جنگ کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے جنگ لڑنے لگ جائے، ایک ڈسپلن تھا، ایک نظام تھا۔ اب بھی یہی ہے، قرآن کریم ظاہر ہے قیامت تک کے لیے ہے، تو اب بھی جنگ کا جو فیصلہ ہے لڑنے کا یہ اسٹیٹ کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے عوام کے لوگ کھڑے ہو جائیں جنگ لڑنے کے لیے۔ تو جب جنگ کا حکم آ جائے کہ لڑنی ہے تو یہ پھر فریضہ ہوتا ہے جسے پوری جدوجہد کے ساتھ پرفارم کرنا ہوتا ہے، پوری سٹرگل کرنا ہوتا ہے، پوری توانائیاں خرچ کرنی ہوتی ہیں، تاکہ ظاہر ہے کہ یہ قومی فریضہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس میں تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے ملک و قوم کا۔ تو اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ جس جنگ میں وہ موجود ہوتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو وہ اپنی کمانڈ میں پھر جنگ لڑاتے تھے، اور جس جنگ میں وہ نہیں ہوتے تھے تو کسی اور کو اس جنگ کا کمانڈر یا سپہ سالار مقرر کر دیتے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جس جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے اور ان کی کمانڈ میں جنگ لڑی جاتی تھی، اب اس جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کوئی بھی جنگ ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے اور اس جنگ کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ سپہ سالاری کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ چیز ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 102۔ کیا یہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں ہو، یعنی مومنین میں ہو، جو جنگ لڑنے والے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اے رسول، جو جنگ لڑنے والے صحابہ مومنین تیرے ساتھ ہیں، جب تو ان میں ہو یعنی اپنی موجودگی میں تو جنگ لڑا رہا ہو، ان کو کمانڈ کر رہا ہو، جنگی کمانڈ کر رہا ہو، ان کا سپہ سالار ہو، تو اس سلسلے میں بات کی جا رہی۔ تو پھر کیا کرنا ہے جب تو ان میں موجود ہو، تو پھر صورتحال کیا ہے؟ یہ جو جنگی فریضہ ہے اس کو کس نے پھر ادا کرنا ہے جب تو ان میں موجود ہو؟ تو کیا یہ رہا ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر تو ان کے لیے صلاۃ قائم کر۔ جب تو ان میں ہو تو پھر یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو جنگی فریضہ ہے، اس کی جو کمانڈ ہے وہ تم نے کرنی ہے، اے رسول تو نے کرنی ہے۔ جنگی نقشہ بھی رسول نہیں جو سپہ سالار ہے وہی مقرر کرے گا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس جگہ جنگ لڑنی ہے، جنگی دستوں کو ترتیب دینا ہے، میسرہ، میمنہ، کلب، آگے پھر ان کے کس کو جھنڈا دینا ہے، کون سا کس گروہ کا کون سردار ہوگا، میمنہ کا کون ہوگا، میسرہ کا کون ہوگا، کلب کا کون ہوگا، جھنڈا بردار کون ہوگا، علم بردار، یہ علم جھنڈے کو بولتے ہیں، مین جھنڈا جو سپہ سالار کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جو ان کی طاقت کی علامت ہوتی ہے،
ان کی قوت کی علامت ہوتی ہے، وہ سپہ سالار کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، علم بردار۔ تو یہ ساری چیزیں سپہ سالار نے یہ فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیا یہ رہا ہے کہ اے رسول جب تو ان میں موجود ہو تو پھر تو ان کے لیے صلاۃ قائم کر۔ اور آگے تو اس کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے وہ بتا رہا ہے، کیسے صلاۃ ادا کرنی ہے۔ اب آگے صلاۃ کی وہ ڈیٹیل دے رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو، ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو۔ اور وہ کس حالت میں کھڑا ہو، وہ کیا کرے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جو گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو چاہیے کہ وہ اسلحہ پکڑا رکھے۔ اب رسول جو بھی جنگی امور نمٹا رہے ہیں ایز اے سپہ سالار، کوئی ان کو بریفنگ دے رہے ہیں، کوئی ان کو کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، وار اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس سے متعلق کوئی جماعت سے میٹنگ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اس میں پھر یہ کہ سپہ سالار کو، رسول ظاہر سپہ سالار تھے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ دشمن اس کے اوپر حملہ کر دے۔ تو اس لیے ایک دستہ جو ہے تم میں سے ایک دستہ وہ رسول کی یعنی سپہ سالار کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور کیسے کھڑا ہو، کس انداز سے، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ رہا ہے کہ اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھے، صرف خالی کھڑے نہیں ہونا، اسلحے کے ساتھ کھڑے ہونے، تاکہ دشمن کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب آگے دیکھیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں۔ یہ سجدہ تو ایک یہ ہے نا کہ جو سمبولیکلی ہم یہ مذہب کی روح سے نماز میں کرتے ہیں تو اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو سجدہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرنا۔ جس کام کے متعلق کوئی حکم ہے، جب اس کی تعمیل کی جائے، اس حکم کو بجا لایا جائے، جو بھی ڈیوٹی ہے جب اس کو پرفارم کیا جائے تو یہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگر سمبولیکلی آپ یہ ہتھیلیاں ناک پیشانی ایسے زمین پر رکھ بھی دیں تو ٹھیک ہے، مذہب کی روح سے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے قوانین قرآن کے اندر بیان کیے گئے، اگر آپ ان کو بجا نہیں لاتے، ان قوانین کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، یہ ساری زندگی اس سجدہ میں پڑے رہے زمین پر، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو نتیجہ تو اسی صورت میں نکلے گا نا کہ جب کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فریضہ ہو، اس کو اللہ کے قانون کی روح سے ادا کیا جائے، پرفارم کیا جائے، تو پھر اس کا ایک تعمیری بھرپور نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کر چکے، یعنی رسول نے جو بھی جنگی امور سے متعلق جو فریضہ ادا کیا ہے، جب وہ فریضہ ادا کر چکے، کوئی اجتماع کچھ لوگوں کا بلا کے ان کو بریف کیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، جنگی امور سے متعلق ان کو بتایا ہے، ان کو بریف کیا ہے، تو یہ ایک اجتماع ہوا نا جو رسول نے جنگ کے دوران کیا۔ تو یہ بھی صلاۃ کی ہی ایک قسم ہے۔ اس کے لیے میٹنگ کی، اس کے لیے کوئی جنگی حکمت عملی مرتب کی، یا موجودہ حالات کے متعلق جو بھی اس کو دیکھتے ہوئے کوئی تبدیلی کرنی ہے جنگی حکمت عملی کے اندر، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سے متعلق ظاہر ہے کمانڈر جو ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ اپنی فوج کو ہر وقت ساتھ ساتھ بریف کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ
یہ بھی ایک صلات کی ہی قسم ہے، صلات کا ہی ایک حصہ ہے جو رسول نے پرفارم کیا۔ تو کہتا ہے جب اس سے فارغ ہو چکے رسول، یعنی وہ کام کمپلیٹ ہو چکے، تو سجدہ کر چکے، یعنی وہ کام کمپلیٹ کر چکے، وہ اس کی تعمیل ہو چکے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے اسلحہ لے کر، اور ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، سجدہ ہو گیا، یعنی حکم کی تعمیل ہوگی، جو کچھ کہنا تھا وہ ڈن ہو گیا کہ ایسے ہی کرنا ہے۔ اب یہ جو جماعت ہے، یہ جو ٹاسک ہوا، اس سے فارغ ہوئی، تو وہ کہتا ہے وہ تو پھر پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی بات۔ پھر کیا ہے؟ جب یہ لوگ پیچھے چلے جائیں، جو رسول کے ساتھ اسلحہ لے کر کھڑے تھے، سپہ سالار کے ساتھ اسلحہ لے کر کھڑے تھے، وہ پیچھے چلے جائیں، اور پھر آگے کہتا ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے۔ ایک گروہ تو اس نے رسول کے ساتھ جو بھی فریضہ تھا وہ ادا کیا، اس جنگ سے متعلق قرآن اس کو صلات ہی کہہ رہا ہے، تو وہ پھر پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے، یعنی سارے لوگوں کو ایک ہی دفعہ اکٹھا نہیں کرنا، اس طرح تو دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصے سے جنگی امور سے متعلق بات چیت کرنی ہے، ان کو حکمت عملی سمجھانی ہے، اور دوسرا گروہ میدان جنگ میں لڑتا رہے۔ جب یہ لوگ اس کام سے فارغ ہو چکے، اس حکم کی تعمیل میں وہ سب کچھ سمجھ کے اس کی تعمیل میں آ جائیں، کرنے لگیں، تو یہ پیچھے ہو جائیں، تعمیل کریں، یہ جنگ لڑیں، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے وہ اب رسول کے پاس آ جائے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے۔ کون سا گروہ؟ کہہ رہا ہے کہ لم یصلو، کہ اس نے صلات نہیں کی، یعنی رسول کے ساتھ جو صلات کرنی تھی وہ نہیں کی، جو رسول نے ان کو صلات کرانی تھی جنگی امور سے متعلق، کہ اس نے وہ نہیں کی۔ جو بھی نئی حکمت عملی ہے، جو بھی اسٹریٹجی، وار اسٹریٹجی ہے، اس میں کوئی چینج ہے حالات کے مطابق، تو اب یہ جو چیز ہے، اب یہ جو دوسرا گروہ ہے وہ آئے۔ پہلا گروہ جو اسلحہ لے کر کھڑا تھا وہ چلا جائے، تو اب یہ دوسرا آ جائے۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے وہ کیا کرے؟ قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ فل یصلو معک، اور چاہیے کہ وہ تیرے ساتھ صلات کرے، یعنی جو صلات کا عمل رسول نے پہلے گروہ کے ساتھ کیا، اب یہ جو دوسرا گروہ آیا ہے، اب اس کے ساتھ بھی وہی صلات کا عمل کیا جائے گا۔ جو بھی جنگی امور سے متعلق جو میٹنگ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، ان سے ڈسکس کی جائے گی، اور جو بھی اس میں کوئی تبدیلی ہے وہ ان کو سمجھائی جائے گی اگر ہے تو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے گروہ کے ساتھ ہوئیں وہی ان کے ساتھ، قرآن اس سارے عمل کو صلات بول رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں جو بھی کام ہے، اگر ان کو اللہ کے قانون کی روح سے ان کی پیروی کرتے ہوئے کیا جائے تو قرآن ان کو صلات کہتا ہے۔ یہ چیز آپ نے پہلے سمجھنی ہے قرآن کی، پھر آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تو چاہیے کہ وہ تیرے ساتھ صلات کرے، یہ جو دوسرا گروہ ہے جو رہ گیا۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا حفاظتی سامان و اسلحہ پکڑے رکھے۔ کہتا ہے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے قوانین سے انکار کیا، وہ تو چاہتے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ، وَدَّ چاہتے ہیں،
ان کا ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو تغفلون ان اسلحتکم و امتعاتکم، کاش تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے تم غافل ہو جاؤ، اپنے اسلحہ سے، اپنے دفاعی ساز و سامان سے کاش تم غافل ہو جاؤ۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے، آگے بتا رہے ہیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ تم پر ٹوٹ پڑیں اور یک بارگی حملہ کریں، تم پر ٹوٹ پڑیں اور یک بارگی حملہ کر کے، یک بارگی حملہ کر کے تم پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ان کا ارادہ ہے، یہ وہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش تم اپنے دفاعی ساز و سامان سے، اپنے اسلحہ سے تم غافل ہو جاؤ اور ہم یک بارگی تم پر اٹیک کرتے۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب کچھ چیزوں کی استثناء بھی دے رہا ہے، ایگزمپشن دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ آگے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے اِن کَانَ بِكُمْ اَظَمْ مِن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، اور ایک اور ریزن بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو یعنی بیمار ہو، تو اس صورت میں کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ کس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو۔ تو دو چیزیں یہاں بتائیں، بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے جس میں تمہارے جسم کو پانی لگے اور کوئی تکلیف ہو جائے، ایسی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ تم بیمار ہو، مریض ہو، تو اس صورتحال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو۔ لیکن آگے پھر وہی تاکید کیا کہہ رہا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لیکن پھر بھی تم اپنا حفاظتی سامان ساتھ رکھو۔ اس حالت میں بھی ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف تو ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہو، تم نے اپنے حفاظتی جو سامان ہے اس سے غفلت نہیں برتنی، وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر تم فوراً اس کو اٹھا کے تم اپنا جنگ لڑ سکو۔ اور یہ جو کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کفار کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ جنگی امور سے متعلق ہے، جنگی فریضہ جو ہے، جنگ کی جو صلات ہے، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیسے پرفارم کرنی ہے، جنگ کی صلات کیسے پرفارم کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔